شکر گزار ہوں کہ آپ سکر تشریف لائے, آپ نے عزت بخشی. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. شکریہ بہت. پاکستان زندہ باد. یہ تھے ہمارے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب, اور اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جناب اسد عمر صاحب, منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز, کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اس سندھ پیکج پہ بریف ڈسکرپشن دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. وزیر اعظم پاکستان, گورنر سندھ, وفاقی وزراء, باقی تمام مہمان جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور سندھ کے عوام, سب کو سلام میری طرف سے. آج سے چند ماہ پہلے سندھ کے دارالحکومت کے لیے ایک تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا, اور جس دن وہ اعلان ہوا تھا اسی دن وزیر اعظم نے مجھے یہ ہدایات دی تھیں کہ اب باقی جو سندھ کے اضلاع ہیں ان کے لیے ترقیاتی پیکج کے اوپر بھی کام کیا جائے, کیونکہ یہ دھرتی جس میں کسی چیز کی کمی نہیں, یہاں پر زراعت تو ہزاروں سال سے ہے, لیکن انڈسٹری کا بھی, پاکستان کی انڈسٹری کا سب سے بڑا سینٹر سندھ کا صوبہ ہے. آئل ہے, گیس ہے, دریا ہے, پانی ہے, کوئلہ ہے, ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل جو ہیں اس دھرتی کو دیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ دھرتی کے رہنے والے جو ہیں وہ گوناگوں مسائل کا شکار بھی ہیں, اور جو ان کا حق بنتا ہے ترقیاتی کاموں کے اندر اور جس قسم کی ترقی ان کو دیکھنے کو ملنی چاہیے وہ آج تک یہاں پر نہیں آئی. اور کیونکہ پاکستان میں صرف ایک لیڈر ہیں جو قومی سوچ رکھنے والا لیڈر ہے, جو پورے پاکستان کا لیڈر ہے, کسی پاکستان کے خطے کا نہیں لیڈر, اور وہ لیڈر عمران خان ہے. اس لیے وہ جو ذمہ داری وفاق کی جو نہیں بھی بنتی, وہ بھی وزیر اعظم کی ہدایات ہیں کہ آپ نے سندھ کے عوام کے لیے پوری کرنی ہے. چیدہ میں آپ کو ترقیاتی پیکج کے بارے میں بتا دوں. جی 446 ارب روپے کا یہ پیکج ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جلد شروع ہوگا. وہ سکر حیدرآباد موٹر وے ہے. موٹر وے جو ہے جو پورے پاکستان میں بن چکی ہے, لیکن ابھی تک یہ سندھ کا ٹکڑا جو ہے مکمل نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے CDWP کے اندر اس کی منظوری ہو جائے گی. پھر ہمارا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو بورڈ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے اس کی منظوری. آپ کو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مراد سعید یہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن جس جذبے کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر جو ہیں مراد سعید خود ذاتی طور پہ اس پیکج کو فالو کر رہے ہیں, ان کا بھی میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے. دوسرا, اس کے بعد جو بڑے پروجیکٹ منصوبے ہونے والے ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر, اور اس لوڈ شیڈنگ کی ایک سے زیادہ وجہ ہے, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کا ترسیل کا نظام جو اس کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہوئی. یہاں ٹرانسفارمرز کی کمی ہے, یہاں پر ترسیل کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے, اور اس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ کا صوبہ ہے. گیس نکلی پہلے بلوچستان سے تھی, ابھی بھی لوگ سوئی گیس ہی کہتے ہیں, لیکن اب کئی سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے. لیکن آج بھی بدقسمتی سے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر گیس جدھر سے نکل رہی ہے وہاں سے گیس نکل کر کراچی اور لاہور اور اسلام آباد اور پشاور تو پہنچ رہی ہے, لیکن وہاں کے جو 5 کلومیٹر دور گاؤں ہیں وہاں گاؤں تک وہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے. یہ بھی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اولین حق اس گیس کے اوپر ان لوگوں کا ہے. یہ جو بجلی اور گیس کے منصوبے ہیں, صرف یہ بجلی اور گیس کے منصوبے جو ہیں یہ 50 ارب روپے سے زیادہ, 52 ارب روپے کی یہ منصوبے ہیں جو اگلے 2 سال کے اندر جن کے اوپر کام کرنا ہے. ریلوے کا نظام ہے, اور یہ تقریباً میں تمام باتیں جو آج کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو وفاقی اداروں نے کرنی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت
جو ووٹ تو سندھ کے نام پر لے کر آئی ہے، لیکن جب سندھ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وفاق، تو اس کے اندر بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور وہ مشکلات جو ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آج کا پیکج یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف وفاق کے براہ راست کنٹرول کے اندر جو چیزیں، میں صرف زیادہ تر انہی کی بات کروں گا۔ ریلوے کے سٹیشنز ہیں، روڑی کا سٹیشن ایک بڑا سٹیشن ہے یہاں کا جنکشن، اسی طریقے کے حیدرآباد کے دوسرے سٹیشن جو ہیں ان کے اندر بہتری تاکہ مسافروں کے لیے آسانی ہو سکے۔ پھر ایک بڑا پانی کا منصوبہ نئی گاج ڈیم، پرانا منصوبہ ہے، سندھ کی حکومت اور وفاق نے اشتراک میں کرنا تھا، کام رک چکا ہے، سندھ کی حکومت اور پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی، اپنا جو اس میں اضافہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ڈالنا چاہتے، تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق اپنے وسائل سے اس منصوبے کو مکمل کرے گی اور 28,800 ایکڑ زمین جو ہے اس کے لیے پانی مہیا ہوگا نئی گاج ڈیم کے ذریعے۔ پھر یہ جو علاقہ ہے پورا، یہاں کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، مجھے غوث بخش مار صاحب نہیں نظر آ رہے، وہ بیٹھے، مار صاحب آپ نے مجھے خاص طور پہ یہ ڈرینیج کی جو سکیمیں ہیں اس کے بارے میں کہا تھا، تو وہ اس علاقے کی جو ڈرینیج کی سکیمیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور اس سے زمین جو ہے لوگوں کی آباد زمین میں جو خرابی آ رہی تھی اس کے اندر بہتری آئے گی اور فصل بہتر ہوگی۔ عمران خان کا پیکج ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو اور اس کے اندر نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس پیکج کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سندھ کے نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو 14 ترجیحی اضلاع ہیں جس کے اندر سکھر بھی شامل ہے، یہ آس پاس کے ہمارے تقریباً تمام اضلاع اس کے اندر شامل ہیں، لاڑکانہ ہے، خیرپور ہے، شکارپور ہے، جھک باباد ہے، سکھر ہے، گھوٹکی ہے، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اضلاع شامل ہیں، اگر میں بدین نہیں بولوں گا تو فہمیدہ مرزا ناراض ہو جائیں گی، تو بدین کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا تھا۔ یہاں پر جو نئی ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل سکلز جو ہیں، وہ نوجوانوں کو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ سندھ کا بچہ ہونہار ہے، اس کو آپ ہنر سکھا دیں گے، وہ دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کھیلوں کی فیسلٹیز، اچھا کھیلوں کی فیسلٹی دوبارہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو جو دنیا کے عظیم ترین کرکٹرز میں، دنیا کے عظیم ترین سپورٹسمین میں شامل ہو، اور سپورٹس کی فیسلٹی نہ ہو، یہ تو سب کو پتا ہے، عمران خان کا تو سب کو پتا ہے، لیکن شاید لوگ یہ نہیں جانتے کہ فہمیدہ مرزا بھی بہت سپورٹس پرسن ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی کے اندر، اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں سائیکل لے کے نکل رہی تھی، میری بیوی نے کہا جی اگلی دفعہ آپ جائیں گی تو اس نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس لیے کھیلوں کے لیے جو سہولیات ان 14 اضلاع کے اندر ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1,30,000 نوجوان ان کو استعمال کر سکیں گے، اور خصوصی طور پہ بچیوں کے لیے وہاں پہ جو انتظام کیا جا رہا ہے، 35,000 بچیاں جو ہیں وہ یہ کھیلوں کی فیسلٹیز کو استعمال کر سکیں گے۔ اچھا باقی 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑے شہر میں رہنے والوں کو شاید ان کا اندازہ نہ ہو یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہیں۔ ایک سادہ سی چیز، پاسپورٹ بنانا، یہ شناختی کارڈ بنانا، ہم نے یہاں پر 14 نئے جو ماڈرن اس کا امپاس کا سسٹم ہے پاسپورٹ بنانے کا، 14 اضلاع کے اندر وہ سسٹم بنایا جا رہا ہے، اور ان اضلاع سے 2 لاکھ لوگ سالانہ پاسپورٹ بنانے کے لیے اپنے ضلع سے باہر جاتے ہیں، ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا، اپنے ضلع کے اندر ہی وہ پاسپورٹ بنا سکیں گے۔ اسی طریقے سے نادرا کے جو سینٹر ہیں، شناختی کارڈ کے جو سینٹر ہیں، 30 تعلقوں کے اندر جہاں کی 50 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، یہ سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ ایک باڑوں میں ہم نے پہلے بنا دیا تھا، ابھی یہ باقی اضلاع کے اندر بننے جا رہا ہے۔ اور آخری بڑی چیز نوجوانوں کے لیے آج کل یا پوری معیشت کے لیے، سماج کے لیے جو فیسلٹی ہے انٹرنیٹ کی، وائی فائی کی فیسلٹی جو ہے، وہ ابھی کچھ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا تھا، طوفان مچا ہوا ہے کہ جی فیسلٹی نہیں استعمال کر سک رہے، تو سندھ کے جو اضلاع ہیں جہاں پر ابھی یہ براڈ بینڈ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے اور آپٹک فائبر کی فیسلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ لوگوں کی آبادی کو 3G اور 4G کی سہولت مہیا ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور 12 لاکھ کی آبادی کو آپٹک فائبر سے ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔
یہ آخری چیز بتا دوں کہ صرف پیکج کے اوپر اعلان نہیں ہوتا، پوری اس کے بعد تیاری کی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کر دی ہیں. اگلے 1 ماہ کے اندر اس کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر کام ہونا شروع ہو جائے گا، اور ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس جو ٹائم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے 3 ماہ کے اندر سب نے اپنا اپنا تیاری مکمل کر کے کام شروع کرنا ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ عمران خان کا مشن اپنے لیے دبئی میں، لندن میں پراپرٹیز بنانا نہیں. عمران خان کا مشن سوئٹزرلینڈ کے بینک کے اندر ڈالر جمع کرنا نہیں. عمران خان کا مشن پاکستان کے ہر شہری، چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس کی زندگی بہتر کرنا ہے. اسی مشن کا یہ حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے سے آگے کام ہوگا، اور سندھ وہ ترقی دیکھنے کا جو خواب اس کا سندھ کا تھا وہ نظر آئے گا گراؤنڈ کے اوپر کام ہوتا ہوا سندھ کے لیے. آخر میں جو میں ہمیشہ بولتا ہوں، سندھ جیے سندھوارا جین، جیوے جیوے پاکستان. وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے ترقیاتی پیکیجز پر کام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئیں، اور آج سندھ کے لیے ایک بڑا پیکیج دیا جا رہا ہے جس کا اعلان وزیر اعظم عمران خان کریں گے. اس پیکیج کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد مکمل ہو جائے گی. بجلی گیس کے 52 ارب روپے کے منصوبے ایسے ہیں جو کہ اگلے 2 سال میں مکمل کیے جائیں گے. 14 پاسپورٹ دفاتر کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. کھیلوں کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کریں گے. اور اس وقت آپ براہ راست مناظر اس تقریب کے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد سکھر میں کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس تقسیم کریں گے. براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور اب وزیر اعظم عمران خان چیکس تقسیم کریں گے. سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس تقریب میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان ابھی نوجوانوں میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیکس تقسیم کریں گے. نوجوانوں کی بہتری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے اہم اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں اسی کے سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے. آج چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں، اور وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ نوجوان جو کہ قوم کا مستقبل ہیں ان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے. میں مس لبنہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا چیک ریسیو کریں. میں مسٹر شفقت علی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا چیک ریسیو کریں. میں مسٹر جہانگیر اکبر کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا چیک ریسیو کریں. اب میں الفلاح بینک کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. مسٹر امجد حسین آئیں اور اپنا چیک. وزیر اعظم عمران خان اس وقت کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس تقسیم کر رہے ہیں، جس کے براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں. بینک کی طرف سے مسٹر چندر بھان کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. باری باری نوجوانوں کو اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے اور ان میں چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان خود یہ چیکس تقسیم کر رہے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد سکھر میں کیا گیا ہے اور براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. 3 گریجویٹس بھی ہیں اس کامیاب جوان پروگرام کے جنہوں نے اس اسکیم سے بینیفٹ لیا اور اپنے بزنس سٹارٹ کیے. ان میں نمبر 1 پہ ہیں مس رخسانہ. میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور وزیر اعظم صاحب سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس کے بعد میں مسٹر مزمل کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں چیکس اس وقت تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان یہ چیکس تقسیم کر رہے ہیں ان نوجوانوں میں جن کے پاس مختلف سکلز ہیں. ان کو میرٹ کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان نوجوانوں میں چیکس تقسیم کیے
جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان اپنی ان سکلز very کو much جی، یہ استعمال تقریر تو کرتے ختم ہو ہوئے چکی۔ اب بہتر میں مستقبل کے لیے معزز کام کر سکیں اور وزیر اعظم ان کی پاکستان ان جناب عمران خان سے تمام request سکلز کو کروں گا نکھارنے میں، ان کو کہ وہ بہتر ڈائس بنانے پہ میں آئیں کردار ادا کیا اور جا اپنی سکے۔ وزیر اعظم عوام سے عمران خان اس خطاب تقریب کریں۔ میں موجود ہیں۔ جناب سکھر میں اس عمران خان تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں سندھ آیا ہوں، انٹیریئر سندھ۔ کراچی تو کافی جانا ہوتا ہے لیکن زیادہ مجھے موقع نہیں ملا جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں انٹیریئر سندھ آنے کا۔ میں انٹیریئر سندھ کیوں زیادہ آنا چاہتا تھا، بدقسمتی سے نہیں آ سکا، کیونکہ سندھ جو اندرون سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے۔ جب سیاست شروع کی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے۔ بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی۔ جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو اب مرج کر گیا ہے پختونخوا کے ساتھ، ادھر بہت غربت، بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے۔ اور پھر اندرون سندھ دیکھا میں نے، بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ، اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے، بڑے مشکل حالات میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا۔ بنیادی ضروریات نہیں، حقوق نہیں، پولیس کا ظلم، انتقامی کارروائی، طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا، اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ میں اب سے نہیں، میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ موہنجو دارو کو دیکھو، 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا، اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں، تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں، لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں، اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان، اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا، کتنا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا، اور سود، اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ، انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا۔ تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا۔ کہنے کا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے، سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، نہریں بنانے پہ،
इरिगेशन सिस्टम ठीक करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता था 2.5 सालों में। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसा जो पहले कर्ज़ों का पहाड़ चढ़ा हुआ था, उसकी किस्तें और सूद के ऊपर वापस हमारा पैसा चला गया। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें कर्ज़ा देना था, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हमें लोगों के ऊपर खर्च करते हैं हम। तो जो आज हमने 440 अरब का जो पैकेज बनाया, ये बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पैसे खींच के बनाया, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी ये जो पैकेज है, ये पहले हमने पूरी इसकी सारी तैयारी करवाई, फीजिबिलिटी सब तैयार है। तो इंशाअल्लाह ये 1 महीने के अंदर ये पैकेज ज़मीन पे आना शुरू हो जाएगा और इसकी आपको असरात मिलने शुरू हो जाएंगे। मुझे जो खुशी है सबसे ज़्यादा, जो कि हम स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं नौजवानों की। देखें, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन हमें इस आबादी का फ़ायदा तब होगा, और नौजवान आबादी है, 60% हमारी आबादी 30 साल की उम्र से कम है। अब ये अगर हम इनको हुनर सिखा सकें, स्किल एजुकेशन दे सकें, तो ये आबादी सारा हमारा असासा बन जाती है। और अगर हम नहीं देंगे और इसी तरह चलेंगे तो ये बोझ बन जाएंगे। तो एक तो स्किल्स एजुकेशन के ऊपर हमने बड़ी रकम की एलोकेट की है। उसके बाद ये जो अभी मैंने चेक दिए हैं, कामयाब जवान, हुनरमंद जवान, ये पूरी कोशिश है कि नौजवानों को हम अपने पैर पे खड़ा करें। उनकी कोई बिजनेस, उनका कोई आइडिया, उसके पैसे दें ताकि वो अपनी कोई बिजनेस शुरू कर सके। अभी मैं पूछ रहा था, कोई अपने डेयरी फार्म बना रहे हैं, किसी कपड़े की दुकान है, तो जो भी अपना सेटअप करना चाहे, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उनको हम वो पैसा दें जो कि सूद के बगैर हो, जो उनको खर्च ना करना पड़े। तो इंशाअल्लाह एक तो हमने यूथ के ऊपर पूरा जोर लगाना है, और खेलों की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी पूरा जोर लगाएंगे नौजवानों को। ये भी बड़ा मैं देखता हूँ कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडें नहीं हैं, थोड़ी सी खेलों की ग्राउंडें हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि न्यूजीलैंड, उसकी सारी आबादी मुश्किल से 50 या 60 लाख है। 50 या 60 लाख सारी न्यूजीलैंड की आबादी है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। उस 50-60 लाख की आबादी, वहां ज्यादा खेलों की ग्राउंड हैं बजाय हमारे सारे 22 करोड़ लोगों की। तो जब लोग कहते हैं कि इतनी सी, अभी हमारी टीम गई तो उनसे हार गई, तो लोगों ने कहा वो तो इतना जजीरे हैं दो, उनसे कैसे हार सकते हैं। देखिए, जो जितना मर्जी टैलेंट हो, टैलेंट को ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। अगर ग्राउंड ही नहीं है, वो टैलेंट का क्या फ़ायदा, या आबादी का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारे पाकिस्तान पे जो सूबे हमारे नीचे हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक से सारा पैसा सूबों पे चला जाता है। वफाक जब वो सूबों को पैसा दे देती है, और फिर वो डिफेंस के ऊपर भी, और फिर सूद भी, ये जो कर्जे लिए उनको सूद भी उसको देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो वो पहले से ही वफाक मकरूज हो जाती है, कर्जे लेके चलाते हैं हम मुल्क। तो इसलिए सूबों के पास तो सारा पैसा आ जाता है। तो ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से, वफाक जो दे बैठा सूबों को पैसा, हम अब अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये हम और जगह से पैसा निकाल के कर रहे हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो भी पैकेज है, और ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सक्कर हैदराबाद मोटरवे का, बहुत बड़ा सिंध के लोगों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारा जो लॉजिस्टिक्स, हमारी जो कनेक्टिविटी, हमारे जो डिस्टेंसेस, सड़कें अच्छी बनती हैं, तो सारे पाकिस्तान में
بزنس کرنا, تجارت کرنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے اس کا سب سارے ملک کو فائدہ ہے, لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو. اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا, اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی, تو وہ اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا. جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں, ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا, جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں, تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے یا جو اپنی چھاپڑی چلاتے تھے, یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں, یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا, کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا, نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جو جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی, جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا. ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی. تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے. 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں, سارے پاکستان میں, اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر. اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں. میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے, یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے. آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ, کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا. اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی, تو سندھ کا 23% آبادی ہے, 22% آبادی سندھ کی. 33% ہم نے احساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ. 22% آبادی اور 33% جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا, اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ احساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا, تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا. سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا. اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے, ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے. اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں. مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے. کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے. ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا, بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے. اور سب تیاری ہم نے کر لی, باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے. سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. اور اس سے اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا. سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی, جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی, یعنی جو ایک پورا شہر بننا, اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا. سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں, یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے. فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو, نوکریاں بھی, دولت میں اضافہ بھی ادھر. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا, سارے پاکستان کو, کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر. تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا, وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ, کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو. تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی
کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا. تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے. صرف فورن ایکسچینج، وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا، روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر. تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبوں سندھ کو تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے. ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے احساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں، وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو احساس پروگرام ہے، ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری، جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے. تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. 1,20,00,000 لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو، لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم احساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرون سندھ میں آیا ہوں. لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو، پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں. سارا ملک میرا ہے. میں اپنا سمجھتا ہوں کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو، وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ امانتداری سے، ایمانداری سے اور امانتداری سے انشاءاللہ سارے اپنے پاکستان کے جدھر جدھر جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے پوری مدد کریں گے ان اوپر آنے میں. بلوچستان میں ہم نے، یہ بھی مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا جنوبی بلوچستان کے لیے پیکیج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں دیا ہے. تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا، ادھر بھی ہم نے سب سے زیادہ اس وقت پیکیج دیا ہے، جو کہ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. اور انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارا پاکستان میں جو زور لگائیں، پالیسیز بنائیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. میں پھر سے اپنے سندھ کے لوگوں سے یہ آج وعدہ کرتا ہوں پوری پاکستان کا انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر کرنے میں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے حالات خطاب میں نے کر دیکھے، بڑے مشکل حالات میں میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا. بنیادی ضروریات نہیں، حقوق نہیں، پولیس کا ظلم، انتقامی کارروائی، طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا. اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی. اور یہ میں اب سے نہیں، میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. موہنجو دارو کو دیکھو، 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا. اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں. لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں، اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا. آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان.
اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا، کتنا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا اور سود، اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ، انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا۔ تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا۔ کہنے کا یہ کوئی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے، سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، نہریں بنانے پہ، اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ، انفراسٹرکچر پہ، تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا، اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا۔ تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہم۔ تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہیں، تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی۔ دیکھیں، ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، سکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے، اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے۔ تو ایک تو سکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں، ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں، کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے، ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے، اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو۔ یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں، تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ، اس کی ساری پاکستان کا علاقہ اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھ، اور کیونکہ ابھی 20% سروے رہتا ہے، تو جن لوگوں کا سروے نہیں ہوا ان کو پرائم منسٹر میسج جاتا ہے کہ آپ سروے کا انتظار کریں۔ اس وقت پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں سروے جاری ہے، اور انشاءاللہ اپریل 30 تک ہر ڈسٹرکٹ میں کی ہر تحصیل میں ہمارے ڈیسک رجسٹریشن لگ جائے گی، تاکہ جن لوگوں کے گھر مس ہوئے ہیں وہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹریشن کے بعد بھی ویٹ ٹائم تو نہیں، فوراً ہو جائے؟ نہیں جی، اب ہم نے یہ پروسیس رولنگ پروسیس ہے، اب سے لے کے جون تک جیسے میسج آئے گا وہ کسی بھی سینٹر پہ جائے وہ کسی بھی سینٹر، تو ہم نے رجسٹریشن بھی پیرالل ہے، پیمنٹ بھی پیرالل ہے، سروے بھی پیرالل ہے۔ اب ایک ٹرانزیکشن آپ کو
وزیراعظم عمران خان کو ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ میرٹ پر مستحق افراد کا تعین کیا جاتا ہے. معذور افراد اور خصوصی افراد کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. وزیراعظم عمران خان اس وقت احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مستحق افراد میں اس وقت چیکس بھی تقسیم کر رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان کو کیش تقسیم کیا جا رہا ہے. اس وقت وزیراعظم عمران خان کیش تقسیم کر رہے ہیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت. اس پروگرام کے تحت تمام مستحق افراد میں کیش تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مستحق پاکستان کا علاقہ اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے, بڑے مشکل حالات میں میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا. بنیادی ضروریات نہیں, حقوق نہیں, پولیس کا ظلم, انتقامی کارروائی, طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا, اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی. اور یہ میں اب سے نہیں, میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی, جلسے بھی کیے, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. موہنجو دارو کو دیکھو, 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا, اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں, لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں, اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا. آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں, کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان. اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا, کتنا تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا, اور سود, اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ, انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا. تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا. کہنے کا یہ کوئی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے, سڑکوں پہ, اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, نہریں بنانے پہ, اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ, انفراسٹرکچر پہ, تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں. لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا. تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہم. تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا, یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا, لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. یعنی یہ جو پیکج ہے یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی, فیزیبلٹی سب تیار ہیں, تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے. مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ جو کہ ہم سکل
ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی. دیکھیں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا, اور نوجوان آبادی ہے, 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں, اسکل ایجوکیشن دے سکیں, تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے, اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے. تو ایک تو اسکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں, کامیاب جوان, ہنرمند جوان, یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں. ان کی کوئی بزنس, ان کا کوئی آئیڈیا, اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے. ابھی میں پوچھ رہا تھا کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں, کسی کپڑے کی دکان ہے, تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو, جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے, اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو. یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں, تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ, اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے. 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 50-60 لاکھ کی آبادی, وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی, ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی, تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو, ان سے کیسے ہار سکتے ہیں. دیکھیں جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو, ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ, یا آبادی کا کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں. دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. وفاق جب وہ صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے, اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی, اور پھر سود بھی, جو یہ جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کاسٹ تو وہ پہلے سے ہی وفاق مقروض ہو جاتی ہے, قرضے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک. تو اس لیے صوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی طرف سے, وفاق جو دے بیٹھا صوبوں کو پیسہ, ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ذمہ داری صوبوں کی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی پیکیج ہے, اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدرآباد موٹر وے کا, بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ جتنی زیادہ ہمارا جو لاجسٹکس, ہماری جو کنیکٹیوٹی, ہمارے جو ڈسٹنسز, سڑکیں اچھی بنتی ہیں, تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا, تجارت کرنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے اس کا سارے ملک کو فائدہ ہے, لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو. اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا, اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی, تو وہ اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا. جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں, ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا, جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں, تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے, یا جو اپنی چھابڑی چلاتے تھے, یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں, یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا, کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا,
نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جو جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی، جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا، ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا۔ اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی، تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے۔ 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں، سارے پاکستان میں، اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر۔ اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں، میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے، یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ، کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی، تو سندھ کا 23% آبادی ہے، 22% آبادی سندھ کی، 33% ہم نے احساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ۔ 22% آبادی اور 33% جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا، اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ احساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا، تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا، سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا۔ اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے، اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں۔ مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے، کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے، ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، ایک بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے، اور سب تیاری ہم نے کر لی، باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے، سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور اس سے اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا، سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا۔ سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے، فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو، نوکریاں بھی، دولت میں اضافہ بھی ادھر۔ صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا، سارے پاکستان کو، کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر، تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا، وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ، کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا، تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو۔ تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا، لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا، تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے۔ تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے، صرف فورن ایکسچینج وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا، روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر، تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبہ سندھ کو تھا۔ لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے۔ ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے احساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو احساس پروگرام ہے، ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری
جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے. 1,20,00,000 لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو, لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم احساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرون سندھ میں آیا ہوں, لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو, پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں. سارا ملک میرا ہے. میں اپنا سمجھتا ہوں کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے, اور ہم انشاءاللہ امانتداری سے, ایمانداری سے اور امانتداری سے انشاءاللہ سارے اپنے پاکستان کے جدھر جدھر جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے پوری مدد کریں گے ان اوپر آنے میں. بلوچستان میں ہم نے, یہ بھی مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا جنوبی بلوچستان کے لیے پیکیج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں دیا ہے. تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے. قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کا علاقہ, اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے, بڑے مشکل حالات میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا. بنیادی ضروریات نہیں, حقوق نہیں, پولیس کا ظلم, انتقامی کارروائی, طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا, اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی. اور یہ میں اب سے نہیں, میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی, جلسے بھی کیے, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. موہنجو دارو کو دیکھو, 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا, اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں, لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں, اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا. آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں, کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان. اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا, کتنا تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا, اور سود, اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ, انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا. تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا. کہنے کا یہ کوئی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے, سڑکوں پہ, اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, نہریں بنانے پہ, اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ, انفراسٹرکچر پہ, تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں. لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا.
تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم. تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہیں. تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے. مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی. دیکھیں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، سکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے. اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے. تو ایک تو سکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں. ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے. ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں، کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے، ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے، اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو. یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں، تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ، اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے. 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 50-60 لاکھ کی آبادی، وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی، ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی، تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو، ان سے کیسے ہار سکتے ہیں. دیکھیں جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ یا آبادی کا کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں. دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. وفاق جب وہ صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی، اور پھر سود بھی، یہ جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کاسٹ تو وہ پہلے سے ہی وفاق مقروض ہو جاتی ہے، قرضے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک. تو اس لیے صوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے، وفاق جو دے بیٹھا صوبوں کو پیسہ، ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ذمہ داری صوبوں کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی پیکج ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدرآباد موٹر وے کا، بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ جتنی زیادہ ہمارا جو لاجسٹکس، ہماری جو کنیکٹیوٹی، ہمارے جو ڈسٹنسز، سڑکیں اچھی بنتی ہیں، تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا، تجارت کرنا، ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے اس کا سارے ملک کو فائدہ ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو. اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا، اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی، تو اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا.
جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا، جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں، تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے یا جو اپنی چھابڑی چلاتے تھے، یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں، یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا، نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جو جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی، جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا. ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی. تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے. 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں، سارے پاکستان میں، اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر. اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں. میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے، یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے. آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ، کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی. تو سندھ کا 23% آبادی ہے، 22% آبادی سندھ کی. 33% ہم نے احساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ. 22% آبادی اور 33% جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا، اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ احساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا. تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا. سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا. اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے. اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں. مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے. کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے. ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے. اور سب تیاری ہم نے کر لی، باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے. سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. اور اس سے اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا. سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا. سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے. فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو، نوکریاں بھی، دولت میں اضافہ بھی ادھر. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا، سارے پاکستان کو، کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر. تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا، وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ، کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو. تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا. تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے،
صرف فورن ایکسچینج، وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا، روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر، تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبوں سندھ کو تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے. ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے احساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں، وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو احساس پروگرام ہے، ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری، جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے